الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إذا جاء نصر الله والفتح, when there comes the help of Allah and the victory. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, and you see men entering the religion of Allah in companies. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Then celebrate the praise of your Lord and ask His forgiveness, for surely He is often returning to mercy. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حدیث قصہ کی یہ برکت تو دیکھو، فرشتے جہاں پر وحی لے کے آتے. در فاطمہ کی یہ عظمت تو دیکھو، جہاں پر پیغمبر بھی شفا لینے آتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وأسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء.
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر
ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فقال علی نظم واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم اللہ وفرج اللہ ہما الہی آمین ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غما الہی آمین ولا طالب حاجت اللہ وقضى اللہ حاجت الہی آمین فقال علی اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ سن لو ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ 18 سال جس پہ ستم اس قدر ہوئے رنج و علم نے جس کو ضعیفہ بنا دیا یار مصیبتوں کے زخموں کا واسطہ اس کی شکست قبر کا دیدار کر عطا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ ایسا غریب جس کو کفن تک نہیں ملا 40 دن تلک جو زمین پر پڑا رہا پروردگار اس دن بے سر کا واسطہ پروردگار اس دن بے سر کا واسطہ ہم سب کو تو ایمان کی توفیق کر عطا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ
جس کا سہاگ دست بلا میں اجڑ گیا، روتی رہی جو دیکھ کے جھولا جلا ہوا، اجڑی ہوئی رباب کی گودی کا واسطہ، جو لاولد ہے تو نے اولاد کر عطا، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، دیتی ہوں واسطہ میں سکینہ کی پیاس کا، ٹوٹی ہوئی ہر یتیمہ کی آس کا، تبدیل جو کفن میں ہوئے اس لباس کا، بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے صدا، بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے صدا، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، بیمار کربلا کی مصیبت کا واسطہ، جس کو کسی نے باپ کا پرسہ بھی نہ دیا، جو حالت رکوع میں بھی میلوں تلک چلا، صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا، صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، عباس جس کا بھائی تو بابا ہے مرتضیٰ، وہ قید ہو کے آئی ہے کوفے میں بے ردا، یا رب اسی حسین کے قہر کا واسطہ، یا رب اسی حسین کے قہر کا واسطہ، ہم بیویوں کے سر پہ سلامت رہے ردا، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے، آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے، کس منہ سے ان کے سامنے کیا لے کے جائیں گے، اس دم ہمارے بھی ہم کو رلائیں گے، اس دم ہمارے بھی ہم کو رلائیں گے، ابلیسیت کے قید سے کر دے ہمیں رہا، ابلیسیت کے قید سے کر دے ہمیں رہا، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین، علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین،
وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر مصائبہم ومنکر ولایتہم من الاولین والآخرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. تمام تعریف اس خالق کائنات کی، اس پروردگار کی، اس رب العزت کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوقات کی جان ہے. حمد و ثنا اس خالق کائنات کی، اس پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، جو سمیع بصیر ہے، کہ جس نے کہا کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ساری تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے اگر اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا تو رحمت للعالمین، علی کو اس کائنات میں بھیجا تو امیر المؤمنین، فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجا تو سیدۃ النساء العالمین، اور حسنین کو اس کائنات میں بھیجا تو سید الشباب اہل الجنت الاجمعین بنا کر بھیجا، اور علی ابن الحسین کو اس کائنات میں بھیجا تو زین العابدین بنا کر بھیجا، سید الساجدین بنا کر بھیجا. تمام تعریف اس خالق کائنات کی، اس پروردگار کی کہ جس نے یہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، حتیٰ کہ مکمل کائنات کا ہر ایک ذرہ واحد محمد و آل محمد کی محبت میں خلق کی، محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کی. اور حمد و ثنا کے بعد یہ بندے کا فریضہ ہے، ہر بندے کا فریضہ ہے کہ ہم پروردگار کا شکر ادا کریں. تو ہم کہیں کہ پروردگار، اے وہ پروردگار کے جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جس نے کائنات میں اپنے مخلوقات پر عظیم نعمتیں اتاری. پروردگار تیرا کروڑوں احسان، تیرا کروڑوں شکر کہ تو نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنا کر اس کائنات میں بھیجا. اے پروردگار تیرا کروڑوں شکر کہ تو نے ہمیں عزاداران سید الشہداء بنا کر اس کائنات میں بھیجا. اے پروردگار تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے امام زمن کی معرفت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا تاکہ ہم جاہلیت کی موت نہ مر سکیں. عزیزان محترم، کنیزان زہرا و ثانی زہرا، آج بنسبت ایک تاریخ یہ ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین، جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے لقب سے جانا جاتا ہے، امام سید الساجدین کے لقب سے جانا جاتا ہے، ان کی ولادت کی شب ہے. ہم سب کی طرف سے آپ سب کو آج کی اس پر نور ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا، پروردگار اپنی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے سبھی لوگ واقف ہے کہ جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جہاں پر ہمیں قرآن میں، حدیث میں، روایات میں کئی مثالیں ملی کہ جہاں پر خداوند عالم نے بار بار تذکر کیا کہ صبر کیا جائے، جب تم پر مشکلیں آئیں تو صبر اختیار کیا جائے. کیونکہ جب چند روایات ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا اور اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو نور کے مانند نظر آئے گے، تو جو سب سے زیادہ نور جو منور کیا جائے گا وہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس نے اپنی مشکلات پر سب سے زیادہ صبر کیا گیا ہے. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اور مثال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، اور تو ہمیں مثال آل محمد کے گھرانے سے ملتی ہے. اور جب ہم آل محمد کے گھرانے میں صبر کی مثال دیکھتے، یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ہر فرد صبر میں ڈوبا ہوا ہے، مگر ایک مثال ایسی ملتی ہے، ایک فرد یا ایک شخصیت کی مثال ایسی ملتی ہے کہ جو کہیں نہیں ملے گی، اور وہ ہے ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین کی مثال، کہ جنہوں نے صبر کا تاج پہنا ہوا ہے، کہ جنہوں نے صبر کی تصویر دکھائی ہے کہ مشکلات میں صبر کس طریقے سے کیا جائے. وہ امام کہ جو زین العابدین ہے، جو عبادت کرنے والوں کی زینت، وہ امام جو سید الساجدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے،
ہے. یہ وہ امام ہے کہ جہاں تاریخ بتاتی ہے، روایات میں موجود ہے کہ مولا نے اس طریقے سے عبادت کی. جہاں کہیں بھی مولا اگر تسبیح و تحلیل کرتے تھے، روایات میں یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے اگر موجود ہوتے تھے مولا کے ساتھ میں، چوتھے امام کے ساتھ میں سفر میں، اور جب سفر میں جایا کرتے تھے اور کہیں پر آرام کیا کرتے تھے اور اس جگہ پر مولا نے اگر کہیں تسبیح و تحلیل کی یا شکر کا سجدہ کیا یا عبادت کی، تو جتنے بھی ذرات تھے وہاں پر، جتنے بھی ذرات، یعنی چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ ہر ایک ذر امام کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرتا تھا. زین العابدین. اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. رسول اللہ نے فرمایا کہ محشر کے دن ایک شخصیت ہوگی کہ جس کے لیے سوال کیا جائے گا، کہ آواز آئے گی این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ تو چوتھے امام محشر کے دن درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے آئے گے اور بتایا جائے گا کہ یہ ہادہ زین العابدین، یہ زین العابدین ہے. وہ امام کہ جس کی تاریخ ولادت آج بتائی گئی، یا پھر ایک نسبت سے، ایک تاریخ سے 5 شعبان کو بھی چوتھے امام کی ولادت کا دن ہے. دوسری چیز جو امام کی زندگی میں مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد امام ہے کہ جنہوں نے 4 اماموں کے ساتھ اپنی زندگی بتائی. 4 اماموں کے ساتھ ولادت ہوئی 38 ہجری میں. مولائے کائنات کے ساتھ، امیر کائنات کے ساتھ اپنے 2 سال بتائے. اس کے بعد اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 سال بتائے. اس کے بعد اپنے بابا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ 27 ایئرز بتائے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے کربلا کے واقعے کے بعد، بچی ہوئی زندگی 35 ایئرز امام علی ابن الحسین نے امامت کے منصب پر 35 ایئرز رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 57 ایئرز ان کی ایج تھی. یعنی منصبی امامت جو ہے مولا کا وہ 35 ایئرز تھا. اب دیکھیں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تمام اماموں کی زندگی آپ دیکھیں، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک، جس طریقے سے ہمارے چوتھے امام منصب امامت پر پہنچے، اس طریقے سے کوئی بھی امام منصب امامت پر نہیں پہنچا ہے. یعنی کیسے؟ یعنی ایسے کہ یہ واحد وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے بابا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا کربلا میں. جب منصب امامت ہاتھوں میں آیا، جب منصب امامت پر پہنچے تو اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، شام غریبہ کو دیکھا، اور وہ مکمل امتحانات کو دیکھا جو کسی امام نے نہیں دیکھے. اور پھر واقعے کربلا کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جو مکمل حالات تھے وہ شیعان حیدر کرار کے لیے بہت ہی مشکل تھے، بہت ہی ڈیفیکلٹ تھے. ان حالات میں ہی اسپینڈ 35 ایئرز آف امامت. یعنی ان پر یہ ایک اتنی عظیم ذمہ داری ہے، خدا کی حجت ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، دین اسلام پہنچانا ہے. واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ ہوا کہ جہاں پر خانہ کعبہ کو منہدم کیا گیا، جہاں پر مدینے میں رسول اللہ کے روضے پر اور رسول اللہ کے مدینہ جو شہر ہے وہاں پر مکمل اٹیک کیا گیا. ان تمام مشکلات میں امام سید سجاد کو خدا کا دین کا پیغام پہنچانا ہے. تو یہ بڑا ہی مشکل تھا، یہ تقیہ کا دور تھا. دوسری بات، یہاں پر شیعان حیدر کرار کو قتل کیا جا رہا تھا. اس دوران میں چوتھے امام نے اتنی بڑی ذمہ داری جو خداوند عالم نے مولا کو سونپی ہے، یعنی دین خدا پہنچایا ہے، تو کس طریقے سے پہنچایا؟ آپ تمام جانتی ہے جو
قابل مشہور اور بہترین اور عظیم تر کتاب مولا سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ، جو دعائیں ہیں، دعاؤں کے ذریعے دین خدا کو پہنچائیں۔ کون سی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، جسے صحیفہ کاملہ بھی کہا گیا، یعنی پرفیکٹ، یعنی اس میں کوئی کمی موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے الوداع شہر رمضان، دعائے ختم قرآن، پھر والدین کے لیے دعائیں ہیں، اولاد کے لیے دعائیں ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں کس چیز کے لیے دعا نہیں ہے؟ مناجات ہے، یہاں تک کہ جو عرفہ کی دعا سید الشہداء کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جو سید الشہداء سے نسبت رکھتی ہے، چوتھے امام کے لیے بھی ہے، موجود ہے روز عرفہ کی دعا۔ ہر چیز کے لیے دعا کے ذریعے خدا کے دین کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، کائنات کے ہر کونے تک پہنچایا۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا ان دعاؤں میں، بالخصوص کیونکہ دعائے ابو حمزہ صومالی بہترین دعا ہے، کہ دیکھیے امام سید سجاد نے بتایا کہ ان دعاؤں کے ذریعے خدا کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، بتایا کہ خدا کو پہچانو، خدا کی معرفت حاصل کرو، کہ خدا کس عظیم ذات کا نام ہے، کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو بتائیں ہم سمجھ سکتے کہ خداوند عالم کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ نہیں، یہ احسان ہے چوتھے امام کا ہم پر۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا، یقینی طور پر آپ نے کیا ہوگا غور، کہ یہ جو دعائیں ہیں، بالخصوص دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، ہر ایک پیراگراف کے بعد، یا پھر اگر آپ دعائے صحیفہ سجادیہ میں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان میں بھی اگر آپ نے غور کیا ہوگا، ان میں تو ایک یا دو لائن کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، بار بار تذکر کیا گیا، تکرار کی گئی، محمد و آل محمد پر صلوات کی، کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھ عبادت کی جائے مگر آل محمد کی محبت نہ رہے، علی کی ولایت نہ رہے، اولاد علی کی ولایت نہ رہے، تو یہ اعمال، یہ دعائیں کوئی کام کی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت ہوں، جو اعمال کیے جا رہے ہیں اس میں ولایت ہوں، اس میں ولایت آل محمد ہو، تب جا کر یہ تمام اعمال بارگاہ پروردگار میں قبول ہوگی۔ اور تاریخ گواہ ہے عزیزو، عظیم معجزات کتاب مدینۃ المعاجز، جو کہ آج ہمارے پاس انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، کہ جس کا نام ہے میریکلز آف اہل البیت، اس میں 4 والیومز، اس میں آپ کو چوتھے امام کی نسبت سے کئی معجزات اور کئی واقعات ملے گے، جس سے میں چاہتی ہوں کہ جو جوان بچی ہیں وہ پڑھے تو ان کو معلوم ہو کہ چوتھے امام نے اگر قید خانے میں 1 سال بتایا ہے، قید خانے میں رہیں، تو اس کے بعد کس طریقے سے دین خدا کو عام کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ ایک تو طریقہ حال یہ تھا کہ دعاؤں کے ذریعے، رسالت الحقوق کے ذریعے دین خدا کو پہنچایا دیا جائے۔ تیسرا امام نے کیا کیا؟ تیسری چیز جو امام نے کی وہ یہ ہے کہ غلاموں کو خریدا، اپنے پاس غلاموں کو رکھا، ان کو علم دیا، ٹھیک ہے، ان کو علم دینے کے بعد جب 1 سال تک وہ اپنے پاس انہیں رکھتے تھے، جب ان کے پاس علم آ جاتا تھا تو انہیں آزاد کرتے تھے اور انہیں دنیا کے کونے کونے میں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس جگہ پر جاؤ اور دین اسلام کو عام کرو، دین اسلام لوگوں کو، عوام کو، امت کو سکھاؤ۔ یہ ایک طریقہ کار تھا امام کا۔ زین العابدین، سید الساجدین مشہور لقب ہے امام کا۔ کیا کہا گیا؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اچھا، تاریخ بتاتی ہے، دیکھیے اگر آپ غور کریں گے تو تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو امام حسن مجتبیٰ ہے وہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ سے،
یا پھر جو 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ہے وہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ سے، مگر امیر کائنات سے کون سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا؟ علی ابن ابی طالب سے کون سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سے یہ روایت ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی امیر المؤمنین ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے مشابہت رکھتا تھا یا رکھتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ چوتھے امام امام علی ابن الحسین، چوتھے امام علی ابن الحسین۔ کیوں؟ 6ٹھے امام فرماتے کہ ان کے بابا یعنی چوتھے امام کے فرزند 5ویں امام امام باقر علیہ السلام گھر میں موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا چوتھے امام کو، اور چوتھے امام عبادت کر رہے تھے، نماز میں مشغول تھے۔ کس طریقے سے مشغول تھے؟ کہ اس طریقے سے مشغول تھے کہ بارگاہ پروردگار میں عبادت کر رہے ہیں، یعنی چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ چکا ہے، جسم لرز رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب بیٹے نے باپ کی یہ کیفیت دیکھی، 5ویں امام نے یہ باپ کی کیفیت دیکھی، تو 5ویں امام نے رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ تو جب گریہ کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ سوال کیا روتے روتے کہ کون ہے کہ جو علی ابن الحسین کی طرح عبادت کرتا ہے، کون ہے؟ تو جب یہ جملے کہے تو مولا نے جب چوتھے امام نے اپنی نماز ختم کی، ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا باقر کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا بابا آپ اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ کا چہرہ مکمل پھیکا پڑ گیا ہے، آپ بارگاہ پروردگار کے سامنے مکمل طریقے سے لرز رہے ہیں، کہ آپ کی جیسا کون عبادت گزار ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ علی ابن الحسین امام سید سجاد نے کہا کہ اچھا بیٹا جاؤ اس جگہ پر دیکھو کچھ کاغذ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا مولا، کہا بابا یہ کون سے کاغذ ہے؟ کہا یہ وہ پارچے ہیں کہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں کے جملے ہیں کہ میرے جد علی کس طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ 5ویں امام نے وہ پارچے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اپنے بابا کو دیا، اور جب بابا یعنی چوتھے امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تو پڑھنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ہاتھوں سے پارچے یعنی وہ کاغذ جو ہے وہ گر گئے، اور جب گر گئے تو چوتھے امام کون ہے؟ چوتھے امام کہ جن کو لقب دیا گیا زین العابدین، وہ فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو علی ابن ابی طالب میرے جد علی ابن ابی طالب کی طرح عبادت کر سکے۔ یعنی جب زین العابدین خود کہے کہ کون علی ابن ابی طالب کی طرح عبادت کر سکتا ہے، یعنی آپ دیکھیں عزیزان محترم کہ امیر کائنات کا بھی درجہ کیا ہے اور علی ابن الحسین کا بھی درجہ کیا ہے، کا اس طریقے کا درجہ ہے کا تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھیں اب اس جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے مکمل جو آج ذکر ہے، جو تقریر ہے، یہ روایات کی روشنی میں ہے اور قرآن کی روشنی میں ہے اور تاریخ کی روشنی میں ہے۔ کا تاریخ بتاتی عبد الملک ابن مروان اب حاکم وقت ہے۔ اب تاریخ نے بتایا کہ 5ویں امام بھی موجود ہے اور چوتھے امام بھی موجود ہے، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جب حج کے لیے گئے ہوئے ہیں تو چوتھے امام کہیں روایات میں یہ ملا کہ تنہا ہے چوتھے امام اور طواف کر رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو عبد الملک ابن مروان بھی خانہ کعبہ کی طرف آیا، اور اب اس کے ساتھ میں ایک ہجوم ہے سپاہیوں کا، کیونکہ وہ حاکم ہے، حاکم وقت ہے۔ اب جب ایک حاکم وقت کہیں پر جاتا ہے 10-15 سپاہیوں کے ساتھ، 10-15 لوگوں کے ساتھ،
تو ہر انسان وہاں پر آس پاس میں جو بھی لوگ ہیں، ہر کسی شخص کا جو اٹینشن ہے اس شخص پر جائے گا کہ جو 10-15 لوگوں کے ساتھ میں آیا ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ بظاہری طور پر حاکم وقت وہ ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے بارے میں معلومات ہے اور وہ 10-15 لوگوں کے ساتھ میں آ رہا ہے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اٹینشن جو ہے اس کی طرف جائے گا. اب یہ خانہ کعبہ ہے، چوتھے امام طواف کر رہے ہیں. جب چوتھے امام طواف کر رہے، عبد الملک ابن مروان آیا خانہ کعبہ پر، 10-15 لوگوں کے ساتھ میں آیا ہے، وہ بھی طواف کرنے کے لیے آیا، خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے آیا. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو میرے آگے جو طواف کر رہا ہے، یہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑ رہی. میں ہاں حاکم وقت ہوں. جب میں حاکم وقت ہوں اور میں 10-15 لوگوں کے ساتھ میں آیا ہوں، اس کے باوجود اس کی نظر میرے پر پڑتی نہیں ہے، مجھ پر پڑتی نہیں ہے. تو سوال کیا گیا، اس نے سوال کیا کہ یہ بندہ ہے کون؟ اچھا دیکھیے، چوتھے امام تنہا تھے، اکیلے ہے. جب حاکم وقت کا آنا ہوتا ہے نا تو خوف ہوتا ہے کہ یہ ہے کون، کہ تنہا ہے، طواف کعبہ میں مشغول ہے اور مجھ پر نظر بھی نہیں کرتا. سوال کیا کسی سے، یعنی اپنے سپاہی سے سوال کیا، کہا یہ رسول اللہ کے فرزند، یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند، یہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے فرزند ہیں، یہ علی ابن الحسین ہیں جو خانہ کعبہ کی طواف کے لیے آئے. کہا اچھا یہ علی ابن الحسین ہیں؟ کہاں. کا طواف کو ختم کیا اور عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ علی ابن الحسین سے کہنا کہ ہمارے دربار میں آئے، ہم سے ملاقات کرنی، ہمیں ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے، گفتگو کرنی. اب ایک مرتبہ کہا گیا چوتھے امام کو، تو چوتھے امام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. مولا آئے، اور جب مولا ملاقات کی ہے عبد الملک ابن مروان سے، تو عبد الملک ابن مروان نے چوتھے امام سے فرمایا، دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ مولا نے کیا فرمایا ہے جب گفتگو کی شروعات. دیکھیں یہ حجت خدا ہے کہ امام ہوتا ہے، چاہے وہ جوانی کی حالت میں ہو، چاہے وہ بزرگی کی حالت میں ہو، چاہے وہ بچپنے کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ سالم ہو. کا عظمت امامت سمجھیے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے. کا تاریخ بتاتی ہے کہ مولا آئے تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، آپ ہم سے کیوں گفتگو نہیں کرتے. ہم نے تو آپ کے بابا کو قتل نہیں کیا ہے، ہم نے تو آپ کے بابا کو نہیں مارا ہے. جیسے ہی مولا نے یہ سنا تو اپنی نظروں کو اوپر کیا اور ایک مرتبہ لمحہ مبارک کو جنبش دیتے ہوئے کہا کہ عبد الملک، کہ جس نے ہمارے بابا کو قتل کیا، جو ہمارے بابا کا قاتل ہے، اس نے اس دنیا کی زندگی کو بھی تہس نہس کر دیا، اپنی برباد کر دیا، اور آخرت کو بھی برباد کر دیا. یعنی یزید نے دنیا میں بھی اپنی زندگی کو ختم کیا اور آخرت کو بھی برباد کر دیا. اور پھر مولانا فرماتے دیکھیے یہ امام ہے، تو یہ چاہتا ہے تو تو بھی کر سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے تو ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کہ نہیں ابن رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہم سے گفتگو کرے، تاکہ ہم آپ کے سامنے جو ہمارے پاس دولت ہے، جو ہیرے جواہرات ہے، ہم آپ کو تحفے میں دیں. تو ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے کہ تم ہمیں ہیرے جواہرات اور دنیا کے تحفے دو گے. کا دیکھو کہ مولا ایک مرتبہ بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے، اور مولا کے پاس ایک چادر تھی. مولا نے چادر بچھائی اور چادر بچھانے کے بعد بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد لبہائے مبارک کو جنبش دیتے ہوئے کہا کہ اے پروردگار، بتا دے کہ تیرا یہ بندہ جو اللہ کا تیرا ہی نمائندہ ہے، اس کی قبضہ قدرت میں کیا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مکمل جو چادر تھی وہ ہیرے اور جواہرات سے بھر گئی. جیسے ہی عبد الملک نے یہ دیکھا تو کانپنے لگا کہ کس طریقے سے، کہ کیسے.
دیکھیں عزیزان محترم، امام نے فقط یہ کہا، اور جملے کیا تھے کہ تیرا نمائندہ خدایا، اور خدا میں چاہتا ہوں کہ تو دکھا دے تیرے نمائندے کے اختیارات میں کیا، یعنی یہ تمام چیزیں خداوند عالم نے امام سید سجاد یا اماموں کو دی ہے۔ جب عبد الملک نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا، اور مولا نے اپنے آنکھوں کو بلند کر کے کہا، عبد الملک، جسے خود پروردگار یہ عطا کرے، جسے خداوند عالم خود یہ عطا کرے، وہ شخصیت کے لیے تمہاری دنیا کیا ہوگی؟ پیروں کی ٹھوکر کے برابر ہوگی۔ اور پھر ایک مرتبہ کیا کہ دیکھیں چادر پر تو تمام ہیرے جواہرات موجود تھے، کیا کیا؟ کہا، امام سید سجاد نے دوبارہ سے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہا، اے پروردگار، ان تمام چیزوں کو اپنے پاس دوبارہ سے بلا لے۔ یہ ہے امام، یہ ہے عظمت امام زین العابدین علیہ السلام، عظمت امام سید سجاد۔ یہ وہ امام دعاؤں کے ذریعے دین کو پہنچایا، رسالت الحقوق کے ذریعے دین کو پہنچایا، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے معجزات کے ذریعے دین کو پہنچایا، زیارات کے ذریعے دین کو پہنچایا۔ کون سی زیارت؟ جو مشہور زیارت ہے امیر کائنات کی، زیارت امین اللہ۔ زیارت امین اللہ جو ہم پڑھتے، اور اس کے جو بینیفٹس ہے، فضیلت ہے، یہ عظیم فضیلت ہے زیارت امین اللہ پڑھنے کی، جہاں پر روایت یہ ملتی ہے کہ جب بندہ کوئی امیر کائنات کے روزے پر زیارت امین اللہ پڑھتا ہے تو اس زیارت کو ایک سونے کے پارچے یا نور کے پارچے میں اٹھایا جاتا ہے اور رسول اللہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ اس پر مہر لگاتے، اور پھر اس پارچے کو کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ ہمارے زمانے کے امام قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یعنی ابتدا اول محمد سے اور اختتام آخری محمد سے۔ یہ زیارت امین اللہ، یہ زیارت کون سے امام سے آئی؟ یہ زیارت ہمیں چوتھے امام کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ جو امیر کائنات مولائے کائنات کی قبر ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ نجف میں ہے کون سے امام تک، چھٹے امام تک۔ جب چھٹے امام کا زمانہ آیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ مولائے کائنات کی جو قبر ہے، جو روضہ ہے، وہ نجف میں ہے، مگر زیارت کون سے امام کی طرف سے آئی ہے؟ چوتھے امام کی طرف سے۔ اگر آپ زیارت پڑھیں گے تو زیارت کی روش کیسے ہے؟ زیارت کی روش یوں ہے کہ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے زیارت کی روش۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نجف گئے، وادی السلام میں ایک مقام ہے جسے مقام امام زین العابدین علیہ السلام کہا گیا۔ مولا وہاں پر اپنی سواری رکھتے تھے اور وہاں سے امیر کائنات کی زیارت کرتے تھے، قبر کی زیارت کرتے تھے، اور وہیں پر کھڑے ہو کر مولا نے یہ جملے، یہ زیارت پڑھی ہے، السلام علیک یا امین اللہ فی ارض، پھر 2-3 لائن سے، پھر اس کے بعد اس کی روش بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ کہ اس لیے بدل گئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کو یہ احساس ہوا کہ پیچھے دشمن موجود ہے، تو روش بدل دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام سید سجاد نے یہ زیارت بھی، جو زیارت امین اللہ ہے، جس کی فضیلت عظیم ہے، یہ ہم تک پہنچائی۔ یہ عظمت امام سید سجاد ہے عزیزان محترم۔ دعاؤں کے ذریعے
دین اسلام پہنچایا، دعاؤں کے ذریعے بتایا کہ خداوند عالم کی ذات کتنی عظیم ہے، کہ کس طریقے سے خداوند عالم غفور و رحیم ہے، کہ کس طریقے سے بار بار یہ وہ در ہے خدا کا جو غفور و رحیم ہے، کہ اسی در کو کھٹکھٹایا جائے اور گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ یہ امام سید سجاد نے بتایا کہ کس طریقے سے عبادت کی جائے خداوند عالم کی۔ یہ ایک چیز ہمیں زندگانی امام سید سجاد میں نظر آئے۔ جو دوسری اہم ترین ذمہ داری چوتھے امام پر تھی وہ تھی واقعہ کربلا کی، یا پھر آپ زندگانی امام سید سجاد میں دیکھیے تو جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ امام سید سجاد کی زندگی میں ہوا وہ ہے واقعہ کربلا۔ دیکھیے یقینی طور پر دین اسلام کربلا میں اگر بچا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے، تو امام حسین حسینیت بچی امام سید سجاد اور شہزادی زینب کے خطبوں کے ذریعے۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ قافلہ جب کربلا سے کوفہ سے شام پہنچا اور شام سے جب دوبارہ مدینے لوٹا ہے، یہ مکمل سفر میں امام سید سجاد نے خطبہ دیا، اور عظیم تر خطبے ہیں۔ شہزادی زینب نے بھی خطبے دیے، جناب ام کلثوم نے بھی خطبے دیے ہیں، جناب فاطمہ بنت حسین نے بھی خطبہ دیا ہے، مگر کیونکہ آج جو جشن ہے، آج جو ذکر ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، اسی لیے خطبوں کا جو ذکر ہوگا وہ چوتھے امام پر ہوگا، اور مکمل تو خطبہ نہیں پڑھا جائے گا، مگر جو ضروری چیزیں ہیں ان خطبوں میں وہ آپ کے سامنے رکھی جائے کہ دیکھیں بتایا کہ کربلا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد آپ نے بارہا سنا، 35 ایئرز تک امام سید سجاد نے گریہ کیا، روتے رہے، کا پانی دیکھا امام حسین کو یاد کر کے گریہ کیا، کھانا لایا گیا امام حسین کو یاد کیا گیا کہ ہائے میرے بابا کو بھوکا قتل کیا گیا، ہائے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، وضو کے لیے گئے تو پانی دیکھا تو رونا، گریہ کرنا شروع کیا۔ جب بازار میں گئے اور ایک مرتبہ کسائی کو دیکھا تو سوال کیا کہ تم نے جو ذبح کیا ہے دمبے کو، کیا تم نے اسے پانی پلایا؟ تو کسائی کہتا تھا کہ ابن رسول اللہ، ہم دین اسلام کے قائل ہے، ہم نے یقینی طور پر پانی پلایا۔ مولانا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے کہ میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، یعنی گریہ کرتے رہے بار بار، یہاں تک کی روایات میں موجود ہے آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے۔ کیوں بار بار گریہ کیا؟ کیوں بار بار روتے رہے؟ کیوں بار بار بتایا واقعہ کربلا پر گریہ کرنا؟ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ اگر دین اسلام سے واقعہ کربلا یا حسین کے گریہ یا حسین کی عزاداری کو نکال دیا جائے تو دین اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ دین، یہ نماز، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ تمام احکام اور ارکان جو دین اسلام کے ہیں یہ حسین کی قربانی کے وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ چوتھے امام نے بار بار بتایا، واقعہ کربلا کے بعد خطبے دیے، خطبے میں ذکر کیا، شام میں آئے یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ کس طریقے سے خطبہ دیا عزیزو؟ کیا روش تھی خطبے کی؟ خطبے کی روش یہ تھی کہ سب سے پہلے، اور دیکھیں یہ ہر معصوم کے لیے ملتا، جب بھی ایک معصوم نے خطبہ دیا، دیکھیں آپ ایام فاطمیہ بھی چل رہا ہے اور آپ نے گفتگو سنی ہوگی شہزادی کونین نے جو خطبہ دیا ہے فدق کا،
اگر آپ اس کو دیکھیں، پھر شہزادی زینب کے خطبوں کو دیکھیں، پھر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے خطبوں کو دیکھیں، امیر کائنات کے خطبوں کو دیکھیں اور امام زین العابدین کے خطبوں کو دیکھیں، مشابہت آپ کو یہ ملے گی کہ اولاً حمد و ثنا پروردگار کی، پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجا، اور چوتھے امام نے اس طریقے سے ہی ہر جگہ پر شروعات کی۔ مگر جب دربار یزید آیا، چند باتیں اور پھر انشاءاللہ اختتام پر ہے تقریر، کہ جب یزید کے دربار میں آئے، اور یزید کے جب دربار میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور امام سید سجاد کے سامنے یہ گفتگو ہوئی کہ یزید نے ایک مرتبہ اپنے کسی شخص سے کہا کہ جا کر تم ممبر پر ہماری حمد و ثنا یعنی ہمارے بارے میں اچھا کہو، اور علی اور اولاد علی کے بارے میں بغض کا اظہار کرو۔ تو جب یہ مکمل چیز ہو گئی تو اس کے بعد یہ مکمل ایک تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دوں کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ اے یزید مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں اس ممبر پر نہیں کہا کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسی بات کہوں کہ جس سے پروردگار راضی ہوں۔ دیکھیں لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ ممبر کہا؟ اسی لیے علماء نے فرمایا کیونکہ جس ممبر پر بغض آل محمد کا اظہار ہوتا ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور جو ممبر چاہے کجاووں کا ہی کیوں نہ بن جائے، مگر جہاں پر علی کا ذکر ہوتا ہے وہ کجاووں کے ممبر کو بھی ممبر کہا جاتا ہے۔ کہ یزید مجھے اجازت دے دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کوئی ایسی گفتگو کر سکوں کہ جس سے پروردگار راضی ہو۔ یزید نے انکار کر دیا، کیونکہ جانتا ہے یزید کہ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، یہ اگر چلے گئے اور انہوں نے گفتگو کی تو بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا اب وہاں پر جو ہے، جو ہم اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ 700 کرسی نشین کا مجمع ہے، وہاں پر جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ مختلف شہروں کے وزیر ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہے، چاہے وہ روم کے ہو یا مختلف شہروں کے وزیر ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو یزید ہے یہ اپنے ہی جو اسیر کر کے لائے، قیدی بنایا گیا ہے نا، قیدی کہا گیا تھا کہ یہ باغیوں کا مجمع ہے، کہا قیدی کا ایک قیدی ہے، ان کا قیدی ہے تو یزید کیوں ڈرتا ہے؟ کہا یزید یہ تو تیرا قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہے، کہا تو اس سے گھبراتا ہے؟ اب بڑا اصرار کیا گیا، جب بڑا اصرار کیا گیا تو یزید نے اجازت دے دی، اور پھر تاریخ گواہ ہے عزیزوں۔ میں کہوں یا امیر کائنات یا علی، آپ نے کئی خطبے دے دیے، ایسے خطبے دیے کہ جس سے نہج البلاغہ بن گئی، مگر آپ پر 72 کا غم نہ تھا، آپ کی زبان پیاسی نہ تھی، آپ کے ہاتھ زنجیروں میں نہ تھے، پاؤں میں بیڑیاں نہ تھی۔ سلام ہو امام سید سجاد پر، سلام ہو امام زین العابدین علیہ السلام پر کہ جنہوں نے اتنا بہترین خطبہ دیا، اور تاریخ گواہ ہے عزیزوں کہ مولا ایک مرتبہ ممبر پر آئے اور ذکر کیا حمد و ثنا کی پروردگار کی، اور پھر سب سے پہلے شروعات کی اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھ دے ور محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول اللہ سے خود کو پہچانوایا، وہ لوگ کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ جان لے، اور جو مجھے نہیں پہچانتے وہ پہچان لے کہ میں اس شخص کا فرزند ہوں جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو کائنات کا سب سے بہترین عالم، جو کائنات میں سب سے بہترین نماز پڑھنے والا، جو کائنات میں سب سے بہترین حج کرنے والا، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو کائنات میں سب سے بہترین سعی کرنے والا ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو معراج پر گیا، جو سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جس نے زمین پر بھی نماز ادا کی، جس نے عرش پر بھی فرشتوں کے ساتھ
نماز ادا کی، میں اس شخص کا فرزند ہوں جو خاتم النبیین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رسول اللہ پر رک نہیں گئے، کیونکہ بتانا چاہ رہے، دیکھیں دین اسلام تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک امیر کائنات کی ولایت کو شامل نہ کیا جائے۔ کہ میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو امیر المؤمنین ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں جو نفس رسول ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں جو ہم پلے رسول ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو شوہر بطول ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو سب سے بہترین شجاعت رکھنے والا ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو سب سے زیادہ قربانی دینے والا ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں جو کثرت سے آنسو بہانے والا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ مولا فرماتے ہیں میں اس شخص کا فرزند ہوں جو زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور زین العابدین خود فرما رہے ہیں، جو لقب رسول اللہ نے دیا امام کو، وہ زین العابدین فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کا فرزند ہوں جو عبادت کرنے والوں کی زینت یعنی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے امام زین العابدین، اور یہ مکمل آپ انشاءاللہ پڑھیے گا، یا پھر انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے کہ مکمل یہ خطبہ ہے کہ علی ابن الحسین نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرے ہیں اپنی زبان سے۔ کہاں پر؟ دربار شام میں۔ کون سا دربار ہے؟ وہ دربار کے جہاں پر کئی سالوں سے بغض امیر کائنات کا اظہار ہو، وہاں پر مولا کائنات کے فضائل بیان کرے کہ میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جس نے مشرکوں کی کمر توڑ دی، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جس نے منافقوں کا قتل کیا، میں اس شخص کا فرزند ہوں جو بدری ہے، احدری ہے، حنینی ہے، ہاشمی ہے، میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جو والد سبتین یعنی حسن و حسین ہیں، میں فرزند ابو طالب علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ یہ بات کی، پھر کہا میں ہوں فرزند خدیجۃ الکبریٰ، میں ہوں فرزند فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، اور پھر کربلا پر آئے، پھر ذکر کیا کہ میں اس شخص کا فرزند ہوں کہ جسے کربلا میں بے جرم و بے خطا قتل کر دیا، مال و اسباب جس کا لوٹا گیا، جس کا امامہ لوٹا گیا، میں ہوں فرزند حسین ابن علی۔ یہ مکمل خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے بالکل چھوٹے میں عرض کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک معصوم ہے، جب ایک معصوم کچھ کہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسی وقت اس کی کوئی تاثیر نہ ہو۔ تاثیر نظر آئی، میں آخری پڑاؤ پر ہوں اس تقریر کے، تاثیر نظر آئی۔ میں نے کہا نا جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اس میں چند وزیر بھی تھے۔ اس دوران جو امام حسین علیہ السلام کا سر ہے وہ تشت میں ہے، یزید کے ہاتھوں میں ببون کی چھڑی ہے، امام سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں۔ جب خطبہ اس پڑاؤ پر پہنچا تو یزید نے کہا کہ اذان دی جائے، وہ مکمل تاریخ ہے۔ اچھا جب یہ مکمل خطبہ ختم ہوا تو ایک روم کا وزیر کے جس کا نام تاریخ میں دیا گیا راس الجالوت، وہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور یزید سے سوال کیا کہ یزید یہ بتا دیں کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ جو سر جس کا تشت میں ہے کہ یہ ہے کون؟ کہا یزید نے کہا کہ یہ کوئی باغی کا سر ہے، انہوں نے حکومت کے ساتھ بغاوت کی۔ کہ اچھا باغی کا سر ہے تو باغی کا کوئی نام بھی ہوگا، کا نام کیا ہے؟ کا نام ہے حسین۔ کہ اچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی ابن الحسین، کہ یہ ان کے بیٹے۔ کا حسین کون؟ کا بابا کا نام کیا؟ کا حسین ابن علی، کا علی ابن ابی طالب کے بیٹے۔ کا وہ علی جو فاطمہ کے شوہر ہے؟ کہاں علی وہ فاطمہ کے شوہر۔ کہ وہ فاطمہ جو تمہارے رسول کی بیٹی؟ کہاں وہ فاطمہ
کہ جو ہمارے رسول کی بیٹی. رسول جالوت نے کیا کہا؟ رسول جالوت کہتا ہے یزید تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے تیرے آخری نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ کہ یزید میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں جناب داؤد کی نسل سے ہوں، میرے پیچھے جناب داؤد کو 60 پشتیں ملتی ہے، یعنی 60 نسلیں درمیان میں ہیں. اس کے باوجود جب بھی میں چلتا ہوں تو میرے چاہنے والے زمین سے میری خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ کر مجھے تعظیم دیتے. کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے رسول اللہ کے فرزند کو قتل کر دیا؟ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا دیکھے عزیزان محترم، امام کی پہچان کے لیے دل کی نورانیت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آنکھوں کی بصیرت ہو نہ ہو، مگر اگر دل میں نور ہوا، دل کی بصیرت ہوئی تو وہ امام کو پہچان لے گا. یہ ایک مثال ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے یزید نے کہا رسول جالوت سے، کہا خاموش ہو جاؤ، اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں قتل کر دوں گا. تو رسول جالوت نے کہا کہ مجھے تو قتل کرنے سے ڈراتا ہے، کہ مجھے معلوم ہے تو مجھے قتل کرے گا. کہا کس طریقے سے؟ کہ کل ہی کی بات ہے، رات میں خواب میں تمہارے رسول آئے ہوئے تھے اور تمہارے رسول نے کہا کہ اے رسول جالوت، جنت میں تم ہمارے ہمسایہ ہوگے، نیبر ہوگے. تو میں نے سوچا کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم خاتم النبیین تمہارے رسول کے نیبر ہمسایہ بنیں گے. اب مجھے معلوم ہوا. آپ جانتی ہو اس رسول جالوت، اس شخص نے دین اسلام کس طریقے سے قبول کیا. دیکھیے عزیزوں، وہ نصارہ تھا، وہ عیسائی تھا، مگر دل کی بصیرت رکھتا تھا، دل کی نورانیت رکھتا تھا. اس نے پہچان لیا کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے، چاہے وہ زنجیروں میں ہو چاہے بیڑیوں میں ہو، مگر یہ عبد الصالح ہے، یہ کوئی خاص شخص ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھا، امام حسین کے سر کو تشت سے اٹھایا، تشت سے اٹھا کر ایک مرتبہ سینے پر رکھا، سینے پر رکھنے کے بعد کلمہ شہادتین پڑھی اور دین اسلام کو قبول کیا، اور اسی طریقے سے انہیں قتل کر دیا گیا. یہ کیا شہادت ہے اور کس طریقے کی شہادت ہے؟ کس طریقے سے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے رسول جالوت کہ دل کی نورانیت سے امام زین العابدین کو پہچانیا، دل کی نورانیت سے سید الشہداء کو پہچانا، اور دل کی نورانیت سے دین اسلام کو قبول کیا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. اور ہم یوں ہی دعا گو ہے پروردگار کے سامنے، بارگاہ پروردگار میں، کہ جس طریقے سے رسول جالوت نے اپنے امام کو پہچانا، اسی طریقے سے پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، کہ ہم پروردگار کی عبادت کر سکیں. اور آخر میں آپ کے لیے ایک تحفہ دے کر جا رہی ہوں. چوتھے امام کے 4 لائن کی دعا ہے. چاہنے والا کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ مولا جب سجدے میں تھے تو مولا نے یہ دعا پڑھی. وہ کہتے کہ باخدا میں کبھی بھی کسی بھی مشکل میں جب یہ دعا پڑھتا ہوں تو خداوند عالم میری مشکل کو آسان کرتا ہے. سجدے میں جائیں اور سجدے میں یہ 4 لائن کی دعا ہے کہ کہے عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک. کہ اے پروردگار، تیرا بندہ تیرے دربار میں کھڑا ہے، تیرا مسکین تیرے دربار میں کھڑا ہے، تیرا فقیر تیرے دربار میں کھڑا ہے، تیرا سائل مانگنے والا تیرے دربار میں کھڑا ہے. اور پھر اپنی دعاؤں کو پیش کیجئے بارگاہ پروردگار کے سامنے. انشاءاللہ پروردگار امام سید سجاد کے صدقے میں آپ کی ہماری تمام مشکلات کو حل کرے گا. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم دعا گو ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پروردگار تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا، تجھے واسطہ امام زین العابدین علیہ السلام کی صبر کا،
پروردگار تجھے واسطہ حسین کے ابلتے ہوئے خون کا، تجھے واسطہ علی کے صبر کا، تجھے واسطہ عباس کے بازوؤں کا، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیمار کربلا، بیمار صغرا، توخ زنجیر ہتکڑیوں کا واسطہ، بیڑیوں کا واسطہ، مشام و کوفہ کے بازار و دربار کا واسطہ، بیمار سے بستر کے چھننے کا واسطہ۔ پروردگار کل کائنات میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تجھے اپنے حق کا واسطہ، تجھے آل محمد کے حق کا واسطہ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو نے آل محمد سے کی، تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ۔ پروردگار ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم نے بڑی بڑی معصیت کی ہے پروردگار، مگر اس دل میں حسین کی محبت ہے، سینے پر حسین کے ماتم کا نشان ہے، زبان پہ علی کا نام ہے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ تو بخش دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وليا وحافظا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.